قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الأخرى۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے پھر امام کے ساتھ نماز پڑھتے وقت اس کو اپنی چھوڑی قضا نماز یاد آ جائے تو جب امام سلام پھیرے تو اس کو چاہیے کہ پہلے وہ بھولی ہوئی قضا نماز پڑھے، پھر اس کے بعد دوسری نماز پڑھے۔ کسی عبادت کو اس کے مقررہ وقت کے اندر شروع کر دینے کو ادا کہتے ہیں، اور فرض واجب عبادات کو اس کے مقررہ وقت گزر جانے کے بعد شروع کرنے کو قضا کہتے ہیں۔ مثلا زور کی نماز زور کے وقت پڑھ لی تو ادا کہلائے گی، اور زور کا وقت نکل جانے کے بعد پڑھی تو قضا کہلائے گی۔ نمبر 2، اگر نماز کے وقت کے اندر نماز کی تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیا تو وہ نماز ادا ہوگی، اگرچہ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھنے کے بعد وقت نکل جائے، سوائے فجر، جمعہ، عیدین کے، اگر ان میں سلام سے پہلے بھی وقت نکل گیا تو نماز جاتی رہی۔ نمبر 3، تمام فرض نمازوں کی قضا فرض اور واجب کی قضا واجب ہے، اور بعض سنتوں کی قضا سنت ہے۔ نمبر 4، کسی فرض، واجب یا سنت نماز کو قصداً بلا عذر اس کے وقت پر ادا نہ کرنا گناہ ہے۔ فرض واجب کو وقت پر ادا نہ کرنے کا گناہ بہت بڑا ہے، اس کے بعد سنت کا ہے، لیکن اگر بلا قصد یا کسی عذر کی وجہ سے قضا ہو جائے تو گناہ نہیں۔ نمبر 5، اگر کسی کی فرض یا واجب نماز قضا ہو جائے تو جب یاد آ جائے یا جاگے یا وہ عذر سے نکل جائے تو فوراً پڑھ لے۔ قضا نماز پڑھنے میں کسی عذر کے بغیر دیر لگانا گناہ ہے، لیکن اگر وہ وقت مکروہ ہو تو مکروہ وقت نکل جانے کے بعد پڑھے گا۔ نمبر 6، اگر کسی وقت کی سنت قضا ہو جائیں تو ان کی قضا نہیں ہے، سوائے سنت فجر کے۔ اگر فرضوں کے ساتھ قضا ہوئی ہو تو طلوع آفتاب کے بعد دوپہر شروع سے پہلے سنت فرض دونوں کو ادا کر لیں۔ اگر زوال کے بعد پڑھے تو صرف فرض پڑھے گا، سنت نہ پڑھے، اور اگر فجر کی صرف سنتیں قضا ہوئیں تو ان کو طلوع آفتاب سے پہلے پڑھنا مکروہ ہے، اور آفتاب نکلنے کے بعد پڑھنا مکروہ نہیں بلکہ بہتر ہے۔ ظہر اور جمعہ کی پہلی 4 موقعہ سنتیں اگر فرض سے پہلے نہیں پڑھی تو فرض نماز کے بعد کی موقعہ سنتوں سے پہلے یا بعد میں پڑھ لے۔ جن صورتوں میں نماز کی قضا واجب نہیں: نمبر 1، جو نمازیں جنون کی حالت میں فوت ہوئیں اور جنون نماز کے 6 وقت کامل تک برابر رہا تو جنون دور ہونے کے بعد ان نمازوں کی قضا واجب نہیں، لیکن اگر جنون 5 نمازوں تک رہے اور چھٹی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہوش آ جائے تو ان 5 نمازوں کی قضا واجب ہوگی۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص بے ہوش تھا یا اس کو مرگی کا دورہ تھا، ایسا مریض تھا کہ اشارہ سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، اور اس حالت میں اس کو پورے 6 وقت گزر گئے تو نمازوں کی قضا لازم نہیں۔ نمبر 3، اگر کوئی مسلمان شخص معاذ اللہ مرتد ہو گیا، اس کے بعد پھر اسلام لے آیا تو جو نمازیں مرتد رہنے کی حالت میں چھوٹ گئیں ان کی قضا اس پر واجب نہیں، لیکن جو نمازیں مرتد ہونے سے پہلے اسلام کی حالت میں چھوٹ گئی تھیں ان کی قضا اس پر واجب ہے۔ نمبر 4، اگر کوئی کافر دارالحرب میں مسلمان ہوا لیکن اس کو نماز، روزہ وغیرہ کے فرائض کا علم نہ تھا، اس لیے اس نے ادا نہیں کیے تو اس پر ان نمازوں اور روزوں کی قضا لازم نہیں۔ اور اگر کوئی کافر دارالسلام میں مسلمان ہوا یا مسلمان ہونے کے بعد دارالسلام میں آ گیا تو اب اس کی جو نمازیں فوت ہوں گی ان کی قضا اس پر فرض ہے، کیونکہ دارالسلام میں معلوم نہ ہونا عذر نہیں۔ نماز قضا کر دینے کے چند عذرات یہ ہیں: نمبر 1، دشمن کا خوف، مثلا مسافر کو چور ڈاکوں کا صحیح اندیشہ ہو اور وہ کسی طرح نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو۔ اگر سواری پر بیٹھ کر یا قبلے کی سمت کے سوا کسی اور طرف منہ دشمن کے خوف سے بچ سکتا ہو تو عذر نہیں بنے گا اور نماز قضا کر دینے سے گنہگار ہوگا۔ نمبر 2، بچہ جنانے والی دایا کو اگر نماز میں مشغول ہونے سے بچہ مر جانے کا خطرہ ہو یا اس کے کسی عضو کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، یا زچہ یعنی بچے کی ماں کی موت یا نقصان کا خوف غالب ہو تو اس کو نماز میں تاخیر کرنا یا قضا کر دینا جائز ہے۔
اور اگر نماز میں ہو تو نماز کو توڑ دینا واجب ہے۔ نمبر 3، زچہ پر نصف بچہ پیدا ہونے تک نماز فرض ہے۔ اس حالت میں بھی اس کو نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر اشارے سے پڑھ سکتی ہے تو اشارہ سے پڑھے، لیکن اگر بچہ کے مر جانے یا اس کا کوئی عضو ضائع ہو جانے یا اپنی جان یا عضو ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو قضا کر دینا جائز ہے۔ وہ نفاذ ختم ہونے کے بعد اس کو قضا کرے۔ نمبر 4، سو جانا یا بھول جانا بھی عذر ہے، لیکن جاگتے اور یاد آنے پر اگر وقت مکروہ نہ ہو تو وہ فوراً پڑھ لے، اب تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد سونے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے اس وقت سو جانے سے نماز قضا کرنے پر گنہگار ہوگا۔ قضا نماز کا حکم اور پڑھنے کا طریقہ۔ نمبر 1، قضا نماز کا حکم یہ ہے کہ جس صفت کی نماز قضا ہوئی ہے اس صفت کے ساتھ ادا کی جائے۔ پس فرض نماز کی قضا فرض ہے اور واجب کی قضا واجب ہے، اور بعض سنتوں کی قضا سنت ہے۔ فجر کی سنتیں اور فرضوں کے ساتھ قضا ہو جائیں اور دوپہر شری سے پہلے قضا کرے تو ان سنتوں کا قضا کرنا سنت ہے۔ حالت اقامت کی قضا حالت اقامت کی طرح ہے، پس خواہ اس کو حالت اقامت میں قضا کرے یا حالت سفر میں۔ 4 رکعت والی نماز پوری یعنی 4 رکعت پورا کرے، اور حالت سفر کی قضا حالت سفر کی طرح ہے، پس خواہ اس کو حالت سفر میں قضا کرے یا حالت اقامت میں۔ وہ 4 رکعت والی نماز کو قصر یعنی 2 رکعت ہی قضا کرے۔ نمبر 2، قضا نماز کی ادائیگی کے وقت اگر کوئی عذر ہوگا تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، پس جس وقت کی نماز قضا ہوئی اگر اس وقت کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا تھا اور جب اس کو قضا کرنے کا ارادہ کیا تو وہ کھڑا ہو کر پڑھنے پر قادر نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھ لے، اور اگر بیٹھ کر پڑھنے پر قادر نہیں ہے اشارہ سے پڑھ سکتا ہے تو اشارہ ہی سے قضا کر لے۔ اس کے بعد جب صحت قیام پر قدرت حاصل ہو جائے تو اس نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر نماز قضا ہونے کے وقت قیام پر قادر نہیں تھا اور جب اس کو قضا کرنے کا ارادہ کیا تو قیام پر قادر ہو چکا ہے تو اب اس کے کھڑے ہو کر نماز قضا ادا کرنا واجب ہے۔ نمبر 3، اگر جاری قضا نمازوں کو جماعت سے پڑھے تو امام کو چاہیے کہ نماز میں جہر کرے، اگر ان کو تنہا پڑھے تو جہر اور آہستہ پڑھنے میں اختیار ہے، مگر جہر افضل ہے، اور آہستہ قرات کی نمازوں کو امام منفرد دونوں کے لیے آہستہ پڑھنا واجب ہے جیسے کہ وقت کے اندر حکم ہے۔ نمبر 4، زندگی میں جب چاہے قضا نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن 3 اوقات مکروہ یعنی طلوع آفتاب نصف نہار شری سے زوال تک اور غروب آفتاب کے وقت میں نہ پڑھے۔ قضا نمازوں کے ادا کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، بلا عذر تاخیر کرنا مکروہ گناہ ہے۔ اگر بہت زیادہ قضا نمازیں جمع ہو گئی ہوں تو جس قدر فرصت ملے پڑھ لیا کرے، ایک وقت میں 2 یا 3 یا 4 یا جس قدر قضا نمازیں پڑھ سکے پڑھ لیا کرے، ایک وقت میں کم از کم ایک ہی قضا نماز پڑھ لیا کریں۔ نوافل پڑھنے کی بجائے قضا نماز مشغول ہونا اولا اور افضل ہے بلکہ اہم ہے۔ نمبر 5، اگر قضا نمازوں کی ادا کی نیت سے پڑھ لیا تب بھی درست ہے۔ قضا نمازوں کی نیت اس طرح کرنی چاہیے کہ میں فلاں دن کی فلاں نماز کی قضا پڑھتا ہوں۔ قضا کے وقت دن کا تعین ضروری ہے، صرف یہ نیت کر لینا کہ ظہر یا فجر کی قضا پڑھتا ہوں کافی نہیں ہے، اور اگر مہینے اور دن کا تعین یاد نہ ہو تو سہولت کے لیے اس طرح نیت کریں کہ مثلا میرے ذمہ جس قدر فجر کی نمازیں باقی ہیں ان میں سے پہلی فجر کی نماز پڑھتا ہوں، اسی طرح ہر نماز کے وقت کے ساتھ یہ الفاظ دل میں خیال کرے اور زبان سے بھی کہہ لے، یا یوں نیت کرے کہ میرے ذمہ جس قدر فجر کی نمازیں ہیں ان میں سے آخری فجر کی نماز پڑھتا ہوں۔ ہر دفعہ اسی طرح نیت کر لیا کرے۔ اللہ پاک ہمیں شریعت کے احکام پر قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔